السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عرفان رئیس پڑیار۔ آج میں بات کروں گا 24 جولائی کو ہونے والے لاء گیٹ کے حوالے سے، اس کے بعد لاء گیٹ کی کیت کے حوالے سے، اس کے بعد جو لاء گیٹ کا رزلٹ ہے 24 جولائی کے پیپر کا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں 2-3 گزارشات اور 2-3 چیزیں جو ہیں ہمارے حوالے سے لاء گیٹ کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ آف آل بات کروں 24 جولائی کے پیپر کی، تو میں نے الحمدللہ اور میری اکیڈمی، میری پوری ٹیم نے 7:30 بجے تک 7:10 تک ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے، چاہے ریگولر تھے، چاہے نان ریگولر تھے، چاہے آن لائن تھے، چاہے پیڈ تھے، چاہے نان پیڈ تھے، ہم سب کے ساتھ ٹچ میں رہے۔ اور میرا بار بار ہر بندے کو انڈیویجلی میسج کرنے کا پرپس جسٹ اتنا تھا کہ میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ، آپ میرے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جو میرے ساتھ پیڈ اٹیچ تھے میرے صرف وہی اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں میرے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے لیے میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، اس کے بعد کچھ میرے سے بڑے بھی ایج میں ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو میرے لیے آپ سارے ایک جیسے ہیں، چاہے آپ نے مجھے پے کیا تھا چاہے نہیں کیا تھا، میرے لیے آپ لوگوں کی سب کی ویلیو سیم ہے، لیکن ان سے لگاؤ زیادہ ہے تھوڑا سا جو میرے ساتھ رہے ہیں اس سیشن میں، کیونکہ ان کے ساتھ روز ملنا، روز ان کو پڑھانا، روز اٹریکشن کرنا، وہ سین تھوڑا سا تھا۔ الحمدللہ میں نے 24 جولائی کو 7:15 بجے تک اسٹوڈنٹس کو بوسٹ اپ کیا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان تک میسیجز پہنچائے کہ یہ آپ کر لو گے، اور دعائیں بہت ساری دیں کہ پیپر انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ اس کے بعد نہ صرف میں نے دعائیں دی یا ان کے ساتھ رہا، بلکہ میں نے لاہور کے جو سینٹر تھے وہ بھی وزٹ کیے۔ یہ جو مسلم ٹاؤن پہ سینٹر تھے، 2-3 سینٹر میں نے وزٹ کیے، اور تب تک ایک سینٹر ایوبیہ مارکیٹ والا سینٹر ہے، اس کے میں باہر تب تک کھڑا رہا جب تک میرے اسٹوڈنٹس لاء گیٹ کا پیپر دے کر باہر نہیں نکلے۔ یعنی یہ میری آپ کے ساتھ وہ سنسیئرٹی تھی یا وہ لگاؤ تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ عطا کر دیا، کہ مجھے آپ کے ساتھ دلی طور پر لگاؤ ہو گیا کہ آپ کا پیپر نہیں تھا، مجھے آپ لوگوں سے زیادہ اس کے بارے میں فکر تھی کہ میرے اسٹوڈنٹس کا، میرے دوستوں کا، میرے بھائیوں کا پیپر ہے۔ اس وجہ سے میں، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ بندہ پہنچ سکتا ہے، تو میں نے لاہور کے 3 سینٹر وزٹ کیے۔ وزٹ کرنے کے بعد جب میرے اسٹوڈنٹس پیپر دے کر نکلے تو ان کے ویوز یہ تھے پیپر کے بارے میں کہ سر پیپر جو تھا کنسیپچول تھا لیکن ٹھیک تھا، الحمدللہ ہمیں آتا۔ اسی لیے میں نے فوراً 1-2 گھنٹے کے بعد ویڈیو ڈالی کہ لاء گیٹ کا جو 24 جولائی کا پیپر ہے انتہائی آسان ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ زیادہ پاس ہوں گے، زیادہ سارے اسٹوڈنٹ پاس ہوں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ لیکن جب اس کے بعد جیسے ہی پیپر ہوا، اگلے دن اس پر ویوز آنا شروع ہو گئے کہ سر پیپر بہت ٹف تھا، پیپر ایسے تھا، میں آ گیا، شیل آ گیا، ایکسیپٹ آ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے پیپر کنفیوز کیا۔ تو رات کو میں نے سی پی سی پر اور کانسٹیٹیوشن پر ان کی جو کیز ہیں، جو کویسچن تھے، ان پر ایک ایکسپلیننگ لیکچر دیا۔ اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سی پی سی کے پورشن کو جب خاص طور پر پڑھا تو میں نے اس کے بارے میں دیکھا، سی پی سی کا پیپر ایز اٹ ایز اس نے سیکشن اٹھا کر پیپر میں دیے ہوئے تھے، ایز اٹ ایز سیکشن اٹھا کے دیے ہوئے تھے۔ اب جیسے میں بات کروں سیکشن 75 کی، اس نے کہا تھا کہ لوکل کمیشن سب کام کرتا ہے سوائے ایک کے، ایکسیپٹ، اس نے 3 کام دیے تھے، چوتھا جو تھا وہ لوکل کمیشن کام نہیں کر سکتا تھا، وہ آپ کا آنسر تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو کنفیوز کیا، شاید کنفیوز ہو گئے، جس کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس کے جو کویسچن ہے وہ غلط ہوئے۔ جیسے کہ لوکل کمیشن کی بات کریں، لوکل کمیشن کے 4 کام ہیں، وہ ایک پرسن کو ایگزامن کرتا ہے، لوکل انویسٹیگیشن کرتا ہے، پارٹیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد اکاؤنٹس کو ایڈجسٹ کرتا ہے، ان کے متعلق جو ہے وہ کورٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک کام وہ نہیں کر سکتا، وہ ڈکری ایشو نہیں کر سکتا، وہ کرمنل کیسز میں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، اور وہ موقع پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، کیونکہ لوکل کمیشن کا کام جسٹ رپورٹ بنا کر کورٹ میں سبمٹ کرنا ہے۔ یہ سیکشن کا حوالہ دینا مجھے اس لیے بہتر لگا کہ میں بتا سکوں کہ پیپر میں اس نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ، اس نے ایز اٹ ایز سیکشن اٹھائے ہیں، پیپر میں ڈال دیے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے جسٹ بیر ایکٹ پڑھے تھے ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے ایزیلی انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ پڑھنے کے باوجود پینک کر گئے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا پیپر کے بارے میں ویو یہ ہے کہ پیپر کنسیپچول تھا اور سارا کا سارا بیر ایکٹ تھا، اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ گھمائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کیا، جسٹ ایک ورڈ ڈالا ہے، ساری اسٹیٹمنٹ ڈال کے اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اتنا سا اس نے پیپر رکھا ہے۔
سارے کے سارے آرٹیکل دیے ہوئے تھے، سارے کے سارے سیکشنز دیے ہوئے تھے. یہ تھی پیپر کے بارے میں بات. اب بات آتی ہے لاگ ایڈ کی کیز کے حوالے سے. جو لاگ ایڈ کی کیز ہیں وہ آتی ہیں ہر پیپر کے تیسرے سے دوسرے دن بعد. یعنی آج لاگ ایڈ کے پیپر کو دوسرا دن ہے، آج شام تک ایکسپیکٹڈ ہے یا آج نہیں آتی تو لاگ ایڈ کی جو کیز ہیں ہر صورت کل اپلوڈ کر دی جائیں گی. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اپنے پیپر کے مطابق اپنے اپنے کلر کے مطابق ان کو میچ کر سکتے ہیں. یہ تھی جو کی کے حوالے سے بات. اب ہم اگر بات کریں لاگ ایڈ کے رزلٹ کے بارے میں، جو پچھلا ٹریک ریکارڈ چلتا آ رہا ہے لاگ ایڈ کا، جو لاگ ایڈ کا رزلٹ ہے وہ ہمیشہ 15 سے 20 دن کے اندر آیا ہے. 15 سے 20 دن کے اندر جو لاگ ایڈ کا رزلٹ آتا ہے اس میں آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ لاگ ایڈ جو ہے اس کا رزلٹ آ گیا. آپ کے میل پر ایک میسج آ جاتا ہے کہ آپ اپنا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ اپنے میل سے یا اپنے پورٹل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اپنی بار کونسل میں جا کے سبمٹ کروا دیتے ہیں. لیکن یہ رزلٹ کے بارے میں تھے کہ 10 سے 15 دن لگ جائیں گے. لیکن جو پیپر ہے، پیپر کے بارے میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، لیکن وہ اسٹوڈنٹس، مجھے موسٹلی اسٹوڈنٹس کے میسیجز آئے ہیں کہ پیپر ٹھیک ہوا ہے. ان کے میسیجز آنے کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے بے ریٹ سے تیاری کی تھی ان کے لیے پیپر ٹھیک ہے. ہاں کچھ لوگوں نے 1 دن میں 2 دن میں پڑھنے کی کوشش کی ہے تو معذرت کے ساتھ ان کے لیے پیپر ٹف ہوگا. کیونکہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب ہم پیچھے اسٹڈی کر رہے تھے تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ نقل کرنے کی یا چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ہمارے استاد ایک ڈائلاگ بولتے تھے کہ بیٹا جو پیپر جس کو تیاری کرنے کے لیے 1 سال کا ٹائم چاہیے آپ اس کو 1 دن میں تیار نہیں کر سکتے، ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا لاگ ایڈ کا بھی پیپر ہے، اس کو بھی پراپر تیاری چاہیے. اگر آپ پراپر تیار نہیں کریں گے تو ایک آدھے دن میں، ایک آدھے گھنٹے میں یا کچھ گھنٹے ویڈیو سن کے یا کچھ گھنٹے وہ بکس کو رٹا مارنے سے نہیں ہوگا. یہ ایک لا ہے، پراپر 7-8 لا اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، تو ان کو پراپر واضح کنسیپچول سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، تب جا کے یہ کلیئر ہوگا. لہٰذا جو بھی فردر لاگ ایڈ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس آئیں گے، میں نے الحمدللہ پورے پاکستان میں لاگ ایڈ کے جتنے بھی لیکچرز اپنے تھے فری رکھے، سب کو پرووائڈ کیے. اور پرووائڈ کرنے کا جسٹ اور جسٹ مقصد اتنا تھا کہ سارے لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جتنے بھی لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لاء کو پڑھیں، لاء کی طرف راغب ہو جائیں. کیونکہ ایک لائر جب تک لاء نہیں پڑھے گا وہ ہمیشہ، چاہے وہ کسی کا کیس لڑ رہا ہوگا، چاہے وہ کسی کا کیس لے کر اس کو آرگو کرے گا، وہ کنفیوز رہے گا. کیونکہ جب تک اس کو لاء نہیں آتا ہوگا وہ اچھے سے کانفیڈنٹ ہو کے آرگومنٹ بھی نہیں کر سکتا. لہذا سمپل سی بات ہے، لاء کی طرف آ جائیں، لاء پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا لاء گیڈ کا پیپر بھی کلیئر ہو جائے گا اور آپ لاء میں اچھی طرح پرفارم بھی کر جائیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.